أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل ذی وقار محترم بزرگوں، غیور نوجوانوں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات اقدس نے ان گنت اور بے شمار مخلوقات بنائی ہیں. نظر آنے والی مخلوقات، نظر نہ آنے والی مخلوقات، زمین، آسمان اور پانیوں میں رہنے والی الگ الگ مخلوقات اللہ نے بنائی. اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے یکساں نہیں بنایا، بلکہ تمام مخلوقات پر اللہ نے ہم انسانوں کو فضیلت و عظمت عطا فرمائی. ظاہراً دیکھنے میں، خوبصورتی میں شاید اور مخلوقات اچھی ہوں، دل کو بھانے والی ہوں، لیکن عظمت کے اعتبار سے رب کائنات نے جو مقام، جو مرتبہ انسان کو عطا فرمایا وہ کسی اور مخلوق کو نہیں عطا فرمایا. تمام انسانیت بھی عظمت میں برابر نہیں. مسلمان بھی انسان ہے، غیر مسلم بھی انسان ہے، دونوں برابر نہیں. جس کے سینے میں ایمان ہے، جس کے سینے میں کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو اقرار کرنے والا ہے، اللہ نے اس کو اور انسانوں پہ فضیلت عطا فرمائی.
تمام کلمہ پڑھنے والے انسان یعنی مسلمان بھی عظمت میں برابر نہیں. جو پکا نمازی ہے وہ عام مسلمان سے اعلیٰ، نمازیوں میں جو قرآن کا قاری ہے وہ ان میں بھی اعلیٰ، قرآن کے قاریوں میں جو قرآن کا عالم بن جائے وہ ان سے بھی اعلیٰ. غرض ہے کہ رب کائنات نے علم کی بدولت، عبادات کی بدولت، اللہ کی بندگی کی بدولت انسانیت میں بھی درجات اور فضیلت عطا فرمائی. عام انسان تو عبادات کی وجہ سے فضیلت لیں گے، یعنی ایک عام مسلمان تھا، قاری اور حافظ بنا، عظمت ملی، عالم بنا، عظمت ملی، نمازی بنا، عظمت ملی، حاجی بنا، عظمت ملی، سخی بنا، عظمت ملی. رب کائنات انسانیت کو تو عبادت کی بدولت فضیلت دیتے ہیں، لیکن اللہ کی شان ہے، اللہ نے انسانوں میں ایک طبقہ ایسا بنایا جن کی عظمت عبادت نہیں بلکہ میرے رب کی کرم نوازی ہے. اللہ نے انسانیت میں 1.25 لاکھ لوگ ایسے بھیجے جن کو عبادت کی وجہ سے فضیلت نہیں ملی بلکہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی قدرت سے عطا فرمائی، جنہیں انبیاء اکرام کہا جاتا ہے. نبیوں اور رسولوں کو اللہ نے تمام انسانیت پہ فضیلت عطا فرمائی. ان 1.25 لاکھ نبیوں میں چند نبی ایسے ہیں جنہیں اور نبیوں پہ بھی فضیلت ہے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ نبی ہیں جنہیں اللہ نے اور نبیوں پر بھی عظمت و فضیلت عطا فرمائی. لیکن قربان جائیں، اللہ نے تمام نبیوں پر میرے اور آپ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی. انسانیت بھی سب کے سب ایک جیسی نہیں. اللہ نے یہ زمین بنائی، اپنی قدرت سے بنائی، لیکن اس زمین کو بنانے کا پہلا ہی دن ہے پتہ چلتا ہے کہ تمام زمین بھی برابر کوئی نہیں، تمام زمین ایک جیسی کوئی نہیں. کیوں؟ روایات میں ہے اللہ رب العزت نے جب زمین بنائی تو سب سے پہلے وہ جگہ بنائی جہاں آج اللہ کا گھر ہے. پھر تمام زمین کو اللہ نے بنایا، بچھایا. اللہ نے پہلے ہی دن بتا دیا کہ تمام زمینیں، تمام زمین کے خطے اور ٹکڑے برابر کوئی نہیں. حتیٰ کہ اگر یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، میرے ملک کے پاکستان کی بھی تمام زمین ایک جیسی کوئی نہیں. نوجوانوں کا ذہن تو گیا ہوگا پہاڑوں کی طرف، غاروں کی طرف، صحراؤں کی طرف، سبزہ گاہوں کی طرف. میری مراد یہ نہیں، میں عظمت و فضیلت کی بات کر رہا ہوں. ایک زمین وہ ہے اس ملک میں جہاں پہاڑ ہے، ایک زمین وہ ہے جہاں ریگستان ہے، ایک زمین وہ ہے جہاں کاشتکاری ہوتی ہے، ایک زمین وہ ہے جہاں باغات لگتے ہیں، ایک زمین کا ٹکڑا وہ ہے جہاں میرا گھر ہے، ایک زمین کا ٹکڑا وہ ہے جہاں آپ کا گھر ہے، ایک زمین کا ٹکڑا وہ ہے جہاں یہ اللہ کا گھر ہے. تمام زمین بھی عظمت میں برابر کوئی نہیں. اس زمین پر جہاں اللہ کا گھر مسجد بن جائے وہ زمین کا ٹکڑا ہمارے گھروں سے اعلیٰ.
جہاں زمین پر مسجد بن گئی، اس جگہ کو بڑی عظمت مل گئی۔ آپ اپنے گھر میں ایک نماز پڑھو گے، ایک نماز کا ثواب ملے گا، لیکن مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ایک نماز پڑھو گے 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن اب تو رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، آج مسجد میں آ کر ایک نماز پڑھو گے، اللہ 70 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ مسجد بھی زمین کا حصہ، لیکن رب کائنات نے عام زمین کے خطوں پر، عام زمین کے حصوں پر اس جگہ کو فضیلت و عظمت عطا فرمائی۔ ذرا اور آگے اگر ہم سفر کریں، اس زمین پر ان گنت مسجدیں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں مسجدیں ہیں۔ ایک مسجد ہے جسے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے، وہ مسجد اقصیٰ ہماری اس مسجد سے بھی اعلیٰ، پاکستان کی اعلیٰ مسجدوں سے بھی زیادہ اعلیٰ، لیکن رب کائنات نے مسجد نبوی کو مسجد اقصیٰ سے بھی زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ پھر مسجد نبوی سے اللہ نے اپنی مسجد یعنی مسجد حرام کو تمام مسجدوں پر عظمت و فضیلت عطا فرمائی۔ جس طرح تمام انسانیت آپس میں برابر کوئی نہیں، عظمتوں میں فضیلتوں میں برابر کوئی نہیں، زمین کے خطے، زمین کے ٹکڑے آپس میں برابر کوئی نہیں میرے محترم دوستو، اسی طرح سے ٹائم بھی آپس میں برابر کوئی نہیں، یہ دن آپس میں برابر کوئی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رب کائنات نے ایک ہفتے میں 7 دن بنائے، ان 7 دنوں میں سے اللہ نے جمعے کے دن کو پورے ہفتے کا سردار بنا دیا۔ جمعے کے دن کی وہ فضیلت ہے کہ باقی 6 دن اس کی عظمت و فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے حدیث شریف میں اسے سردار الایام کہا گیا، یہ اور دنوں کا سردار ہے، اور دنوں کا بادشاہ دن ہے۔ جمعے کے دن کو اور دنوں پر رب کائنات نے فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح سے رب کائنات نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کو اور 11 مہینوں پر فضیلت و عظمت عطا فرمائی۔ یہ رمضان کا مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ، بڑی برکتوں والا مہینہ، بڑی فضیلتوں والا مہینہ، رب کی رحمتیں اس ماہ مبارک میں موسلا دھار بارش کی طرح نازل ہوا کرتی ہیں۔ میرے محترم دوستو، جو رب کی رحمتیں اس مہینے میں برسا کرتی ہیں، وہ زندوں کو بھی ملا کرتی ہیں، مردوں کو بھی ملا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، کیسی رحمتیں ہیں وہ رب کی۔ میں رات ہی وہ حدیث شریف پڑھ رہا تھا اور میرا دل خوش ہو رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس ماہ مبارک رمضان المبارک کی ہر شام کو افطاری کے وقت روزانہ اللہ رب العزت 10 لاکھ مجرموں کو جہنم سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرماتے ہیں۔ آج 18واں روزہ ہے، 17 گزر گئے، 17 کو ضرب دو 10 لاکھ سے، ہے جی کوئی کاروباری؟ کتنے بن جائیں گے؟ 1 کروڑ 70 لاکھ، 1 کروڑ 70 لاکھ لوگوں کو ان 17 دنوں میں اللہ نے جہنم سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرما دیا۔ اتنی رحمتیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ ہے ایمان والے کے لیے۔ کافروں کو جہنم سے نکال کر نہیں بھیجا جائے گا جنت میں کہ رمضان کا مہینہ، ایمان ساتھ لے کے جائیں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یکم رمضان سے لے کر 29 رمضان تک یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. 29 دنوں تک روزانہ شام کے وقت اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس ماہ مبارک کی رحمتوں سے مردوں پہ بھی رحمتوں کا نزول کیا کرتے ہیں. فرمایا روزانہ ہر دن 10 لاکھ لوگوں کو اللہ مجرموں کو آزاد کر دیا کرتے ہیں، یعنی جنت کا داخلہ دے دیا کرتے ہیں، جہنم سے رہائی دے دیا کرتے ہیں. آؤ بڑا عجیب ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا 29 دنوں میں جتنے مجرموں کو جتنے قیدیوں کو جہنم سے رہائی ملتی ہے، جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے اللہ پورے مہینے کے برابر جہنمیوں کو نکال کر جنت عطا فرماتے ہیں. جس رب کی رحمتیں اس ماہ مبارک کے اندر مردوں پر اتنی زیادہ ہیں، قیدیوں اور مجرموں پر اتنی زیادہ ہیں، جہنمیوں پر اتنی رب کی رحمتیں ہیں. میرے محترم دوستو، ہم انسانوں پر، ہم مسلمانوں پر، ہم دنیا میں زندہ رہنے والوں پر رب کی کتنی رحمتیں ہوں گی. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، میرے اللہ اس مہینے میں خاص طور پر اعلان فرماتے ہیں کوئی ہے میں اللہ سے مانگنے والا. زندوں کو یہ کہا جاتا ہے، زندوں کو یہ خطاب ہوتا ہے کہ کوئی ہے، مردوں کو کوئی نہیں کہا کرتا. رب کی طرف سے روزانہ سحری کے وقت پچھلے پہر رات کو یہ اعلان ہوتا ہے کوئی میں اللہ سے مانگنے والا، میں اللہ سے سوال کرنے والا، میں اللہ اس کی جھولیاں بھر دوں، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، اس کی تکلیفوں پریشانیوں کو ختم کر دوں. روایات میں ہے اللہ کی طرف سے ایک منادی آواز لگاتا ہے، ندا لگاتا ہے، صدا بلند کرتا ہے کوئی جس کے گناہ زمین کے ذروں سے بھی زیادہ ہو گئے ہو، ریت کے ذرات سے زیادہ ہو گئے ہو، زمین پر جتنے پانی کے قطرے ہیں قطروں سے زیادہ گناہ کر لیے ہو، زمین پر جتنے درخت ہیں درختوں کے پتوں سے زیادہ اس کے گناہ ہو گئے ہو. بلکہ ایک روایت میں ہے اعلان ہوتا ہے کوئی ایسا آدمی جس نے اتنے گناہ کر لیے کہ زمین سے آسمان تک کا سارا خلا پر کر دیا. فرمایا آؤ جھولی پھیلاؤ، آنسو بہاؤ، میں اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اتنی رحمت ہے. اس لیے تو فرمایا اس ماہ مبارک کی رحمتوں کے لیے کہ اس مہینے کے اندر کوئی آدمی ایک نفل پڑھے اللہ فرض کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے. حالانکہ قرآن و حدیث پڑھ کے دیکھ لو، علماء سے مسئلہ پوچھو، علماء سے فتویٰ پوچھو، عام دنوں کے اندر 1 لاکھ اگر نفل پڑھے ایک فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ رمضان المبارک کی فضیلت و عظمت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ رحمتوں والا مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ، اس میں رب کی خاص رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں. جو آدمی اس مہینے میں ایک نفل پڑھے اللہ فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. نفل اس کو کہتے ہیں کہ تیری مرضی ہے پڑھ یا نہ پڑھ، پڑھے گا ثواب ملے گا، نہیں پڑھے گا گناہ کوئی نہیں. اتنی چھوٹ والی عبادت کا اتنا بڑا درجہ ہے تو جو لازم عبادتیں ہیں، جو میرے اللہ کی پسندیدہ عبادتیں ہیں، وہ عبادت کرنے پہ کیا مقام ملے گا. فرمایا جو آدمی ایک فرض اس مہینے میں ادا کرے، پڑھے ایک فرض، کم از کم اللہ 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. ورنہ حدیث شریف میں ہے اللہ ایک کا بدلہ 700 7,000 اور 49 کروڑ تک کا لکھا. جتنا خلوص
اتنا اجر و ثواب۔ بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ رب کائنات نے ٹائم ایک جیسے نہیں بنائے، اوقات ایک جیسے کوئی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جمعے کو اللہ نے اور دنوں پہ فضیلت عطا فرمائی، رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ نے اور 11 مہینوں پہ فضیلت عطا فرمائی، اور رمضان المبارک کا پورا مہینہ بھی ایک جیسا کوئی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے آخری عشرے کو اللہ نے پورے مہینے پہ فضیلت عطا فرمائی، پھر آخری عشرہ بھی برابر کوئی نہیں۔ فرمایا آخری عشرے کی تاک راتوں کو اللہ نے اور راتوں پر عظمت و فضیلت عطا فرمائی، پھر تاک راتیں بھی برابر کوئی نہیں۔ فرمایا ان تاک راتوں میں ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ فرمایا اس تاک راتوں میں سے جسے لیلۃ القدر کی عبادت نصیب ہو گئی، لیلۃ القدر میں جاگنا نصیب ہو گیا، میرا اللہ 83 سال کی عبادت کرنے کا ثواب ایک رات میں عطا فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، شانِ رسالت، ختم نبوت، صحابہ کرام، شہداء کرام، آل بیت، قاری محمد بلال حنیف، قاری محمد حنیف، نعرہ تکبیر۔ فرمایا من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، لیلۃ القدر تجھے نصیب ہو جائے تو جاگ اور اس میں کھڑا ہو۔ کھڑا ہونے سے مراد وہی نہیں جیسے ہم شب برات میں کھڑے رہتے ہیں، آدھی رات مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے رہے، آدھی مسجد میں کھڑے رہے، وہ جو آدھی مسجد میں ہے اس میں سے آدھی ٹوٹیوں پہ، آدھی وضو خانے میں، آدھی مسجد کے صحن میں، آدھی دیوار کے ساتھ، صبح ہو گئی اپنے گھر۔ یہ کھڑا ہونا نہیں، اس قام کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ بیٹھا تھا کہیں، باتیں کر رہا تھا، اپنے گھر میں تھا، جہاں بھی تھا، جی میں آیا آج تو لیلۃ القدر ہے، عبادت کی رات، بس کھڑا ہو گیا۔ اس سے مراد یہ ہے کھڑے ہو کے اب تو نے تسبیح پڑھ کے رب کو راضی کیا، تجھے پتا، نماز پڑھ کے راضی کیا، تجھے پتا، تلاوت کر کے راضی کیا، تجھے پتا، آنسو بہا کے راضی کیا، تجھے پتا، بس تو راضی کرنے کھڑا ہوا، اللہ فرماتے ہیں میں راضی ہو گیا۔ صرف جاگنا اور صرف کھڑے ہونا مراد نہیں، یہ ذہن میں ہو۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب اگلی بات سنو۔ صحابہ اکرام موجود ہیں امام الانبیاء کے سامنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کو اکثر پچھلے وقتوں کی باتیں سنایا کرتے تھے جو میرے اللہ حضور کو پہنچایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کو، او لوگو، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، رب کائنات نے اسے لمبی عمر عطا فرمائی، اس لمبی عمر میں سے اس نے 1000 مہینوں تک رب کی راہ میں جہاد کیا۔ وہ جو لمبی عمر تھی نا، اس میں سے 1000 مہینے تک وہ جہاد کرتا رہا۔ اس جملے سے لگتا تو ڈر ہے، پھر بھی سمجھ لو۔ کوئی کہے کہ میں مجاہد ہوں، کتنا عرصہ جہاد کیا؟ کہتا ہے 5 سال۔ کہاں کیا؟ بھائی روس کے خلاف کیا۔ میں مجاہد ہوں، جہاد کیا، کتنا عرصہ؟ 10 سال۔ بھائی کہاں کیا؟ میں نے برطانیہ کے خلاف کیا تھا، فلاں موقع پہ میں نے کشمیر میں کیا، بوسنیا میں کیا، فلاں فلاں جگہ کیا، اتنا عرصہ کیا۔ اب 5 سال 10 سال بڑی بات ہے، ڈرنا نہیں آپ نے، میں لیلۃ القدر سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس بندے کو لمبی زندگی دی، اس میں سے
1000 مہینوں تک اس نے رب کی راہ میں جہاد کیا۔ صحابہ رش کرنے لگے کہ ہماری تو اتنی زندگی بھی کوئی نہیں۔ 1000 مہینے بنتے ہیں 83.5 سال، 84 سال لگا لو، 84.25 بنتے ہیں تقریباً۔ 84 سال تک تو وہ جہاد کرتا رہا، پتہ نہیں اس کی زندگی کتنی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور موقع پر انہی دنوں میں ایک اور بڑا عجیب ارشاد فرما دیا، فرمایا او لوگو، بنی اسرائیل میں 4 لوگ ایسے تھے، اللہ نے انہیں لمبی لمبی زندگیاں عطا فرمائی۔ ان 4 لوگوں نے رب کے لیے 80 سال تک اتنی عبادت کی، اتنی زبردست عبادت کی کہ ان 80 سالوں میں پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے۔ یعنی 80 سال تک مسلسل عبادت کرتے رہے، ایک مرتبہ آنکھ بند کرنے پلک جھپکنے کے برابر بھی رب کی یاد سے انہوں نے غفلت اختیار نہیں کی۔ اب تو صحابہ سے برداشت نہ ہوا، صحابہ کے آنسو نکل آئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا او لوگو، تمہیں کیا ہوا، تم کیوں رونے لگے؟ عرض کرنے لگے آقا، کسی نے 1000 مہینے تک جہاد کیا، کسی نے 80 سال تک عبادت کی، ہماری تو اتنی زندگی بھی کوئی نہیں۔ اس کا مطلب ہے عبادات میں ہم لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے ہم پریشان ہیں، اسی لیے حیران ہیں، اسی لیے آنکھوں میں آنسو ہیں۔ امام الانبیاء تسلی دینے ہی لگے تھے کہ جبرائیل امین تسلی لے کے آ گئے۔ حضور تو سمجھانے لگے تھے نا اپنی طرف سے کوئی بات، اللہ نے جبرائیل کو سمجھا کے بھیج دیا۔ جبرائیل امین آ گئے، عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب نبی، اپنے دیوانوں پروانوں ان صحابہ اکرام کو بتا دیجئے، سمجھا دیجئے، میرے اللہ نے ارشاد فرما دیا او لوگوں، اے صحابہ اکرام، گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، پریشانی کی ضرورت کوئی نہیں۔ جنہوں نے 1000 مہینے تک جہاد کیا، زندگی بڑی لمبی تھی، جنہوں نے 80 سال تک مسلسل عبادت کی، زندگی بڑی لمبی تھی۔ تمہاری زندگی تو تھوڑی، تمہاری یہ دنیا والی زندگی تو عارضی ہے، تھوڑی زندگی ہے، لیکن میں اللہ نے تمہیں ایک عمل ایسا دے دیا، ایک رات ایسی دے دی، فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فرمایا ایک رات مل گئی، اگر اس رات کی عبادت تمہیں نصیب ہو گئی، میرا اللہ 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ انہوں نے 1000 مہینے عبادت کی، یعنی جہاد کیا، اگر وہ رات تمہیں نصیب ہو جائے تو پھر 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی 83 یا 84 سال سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے کسی کو ایک لیلۃ القدر نصیب ہو جائے۔ بڑی عظمتوں والی یہ رات ہے، اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ 27ویں رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اچھی بات ہے، لوگ جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، زیادہ تر ختم قرآن کے پروگرام اسی رات رکھے جاتے ہیں تاکہ عبادت کی عبادت ہے، جاگنے کا جاگنا ہے، شاید یہی رات 27 کی رات ہی لیلۃ القدر ہو اور وہ ہمیں نصیب ہو جائے اور اللہ ہمیں 83 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرما دے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیں جو باتیں بالکل واضح ہیں اللہ نے قرآن اور حدیث میں بھی واضح کر دی، بالکل واضح۔
اللہ نے بالکل وہ باتیں واضح کر دی، ان میں بالکل سوچ بچار، لڑائی جھگڑا، کسی قسم کی فقاہت ثقافت کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن کچھ باتیں جو مشتبہ ہیں تو وہ جس طرح سمجھ آئی گئی ہمیں اسی طرح سمجھنی پڑے گی۔ تفصیل ہے حدیث شریف میں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے لیلۃ القدر بتائی تھی لیکن بھلوا دی گئی، واضح الفاظ ہے۔ اب صحابہ پریشان، حضور نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب تاک راتوں میں تلاش کرو، تاک راتوں میں تلاش کرو۔ 21ویں رات یعنی 20واں روزہ گزار کے جب رات آئے گی، 21ویں رات، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان 5 میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر والی رات ہے۔ کئی لوگ تمام زندگی راتوں کو جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، کیوں؟ وہ لیلۃ القدر تلاش نہیں کر رہے، وہ روزی تلاش کر رہے ہیں، کسی فیکٹری میں کماتے ہیں، ملازمت ہے، پیسوں کے لیے راتوں کو جاگتے ہیں۔ تو ہم کوشش کر کے یہ 5 راتیں اپنے لیے جاگے کہ ہماری مغفرت ہو جائے، ہمیں رب مل جائے، جب رب ملے گا تو سب ملے گا۔ بڑی ہی عظمتوں والی یہ رات، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تفصیل سے ارشاد فرما دیا، فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ رب العزت نے تفصیل ارشاد فرما دی، لوگو تمہیں اس کی قدر کا کیا پتا، تمہیں اس کی قیمت کا کیا پتا، تمہیں اس کی عظمت کا کیا پتا؟ فرمایا ہے تو ایک رات لیکن 1000 مہینوں سے بہتر، خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، زیادہ خیر والی ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اب یہ پتہ کوئی نہیں کہ 1000 مہینوں سے کتنا بہتر، 1000 سے کتنا بہتر، کتنی افضل، کتنی قیمتی۔ 1000 ایک مہینہ یا 1100 مہینہ یا 1200 مہینہ یا 2000 مہینے بہتر یا 1,00,000 مہینہ بہتر، کوئی پتہ کوئی نہیں۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ محدثین و مفسرین نے ایک بات لکھی ہے، اس زمانے میں جب یہ سورت قدر نازل ہوئی تھی، اس وقت جو صحابہ عرب لوگ موجود تھے، وہ لوگ 1000 سے زیادہ گنتی نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے 1000 کا لفظ بولا، انہیں 1000 سے اوپر پتہ ہی نہیں تھا، یہ 1000 تک بھی وہ جانتے تھے۔ آج کل تو ویسے پڑھا لکھا دور ہے، میری امی جان تھی نا جی، امی جان جو اللہ ان کے قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، سیدھی سادھی تھی، 20 تک تو انہیں گنتی آتی تھی، اس سے آگے چاہے 1,00,000 تک گنوا لو پیسے گن دیتی تھی۔ وہ کیسے؟ 20 تک گن کے 10 اور گن کے شامل کرتی، 30 ہو گئے، 10 اور گنے 40 ہو گئے، 10 اور گنے 50 ہو گئے، 10 اور گنے، یوں کرتے کرتے 100 ہو گئے، 100 اور گنے 200 ہو گئے، 1000 ہو گئے، لاکھوں گنوا لو، لیکن انہیں 20 سے آگے گنتی کا نہیں پتا تھا۔ اگر میں مثال دینے کے لیے بتا رہا ہوں، انہیں کوئی کہتا کہ ایک رات ہے جو 55 سے بہتر، 65 سے بہتر، انہیں کیا پتا 55 کیا ہے، 65 کیا ہے، 75 کیا ہے، 85 کیا ہے۔ صحابہ کو اللہ فرماتے نا
1 لاکھ مہینوں سے بہتر، 1 کروڑ مہینوں سے بہتر۔ صحابہ کہتے پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، کس سے بہتر ہے؟ اللہ نے ان کی سمجھ کے لیے فرمایا، صحابہ یوں اس انداز میں 1000 تک کو جانتے تھے، گن نہیں سکتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے فرما دیا، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ اب ہم کیا سمجھیں اس سے؟ علماء اکرام نے لکھا کہ جس زمانے میں، جس صدی میں، جس سال میں جب جا کر جو لوگ جتنی گنتی سیکھ لیں گے، یہ رات اتنی گنتی سے بھی زیادہ افضل ہے۔ جب لوگوں نے 1000 مہینے سیکھے تو 1000 مہینوں سے بہتر۔ لوگوں کو پتا چلا لاکھ بھی ہوتا ہے تو لاکھ سے بہتر۔ لوگوں کو پتا چلا کروڑ ہوتا ہے تو کروڑ سے بھی بہتر۔ لوگوں کو پتا چلا ارب ہوتا ہے ارب سے بہتر، کھرب سے بہتر۔ یہ ملین، بلین، ٹریلین، پدم سنک جہاں تک گنتے چلے جاؤ، اس تمام کی تمام گنتی سے بہتر ہے یہ ایک رات کی عبادت کرنا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اب میں نے 5 راتیں کہی تاک ان کو تلاش کرو، ان میں جاگیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بڑا مشکل، تو ان کے لیے آسانی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آسانی سے ڈھونڈنا چاہتے ہو تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف بیٹھ جاؤ۔ ڈھونڈنی نہیں پڑے گی، وہ رات خود چل کے تیرے پاس آئے گی۔ اور کچھ روایات اور کچھ تحقیق اگلی پچھلی باتوں کے جوڑ سے پتہ چلتا ہے کہ جفت راتوں میں بھی ہے لیلۃ القدر۔ اکثر و بیشتر علماء سابق کے تجربات ہیں کہ 24 کی جو رات ہے وہی لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ جو کتابوں میں انہوں نے پہچان لکھی ہے وہ پہچان ہم نے کئی بار پائی ہے۔ لیلۃ القدر کی موسم کا گرمی ہو تو درمیانہ ہو جانا، سردی ہو تب بھی درمیانہ ہو جانا، ہلکی پھلکی بارش پھوار کا آ جانا، دل کا سکون ہو جانا، جس کو وہ رات مل جائے دل میں خوف آ جانا، رونگٹے کھڑے ہو جانا، رب کی یاد دل میں پیوست ہو جانا، یہ چیزیں ہم نے خود 24 کی رات کو پائی ہیں۔ ہمارے یہاں ختم قرآن تھا 24 کی رات کو، ہلکی ہلکی بارش آ گئی، صحن میں ہم پروگرام کر رہے تھے، سید عزیز الرحمان شاہ صاحب جو ہیں وہ نعت پڑھ رہے تھے، ہلکی ہلکی بارش آئی، ہم نے برداشت کیا، ختم ہو گئی، پھر آئی، ہم نے تمبو کھولا تو مجمع میں سے 2 لوگ اٹھے بھاگے اپنے گھر، کوئی کام یاد آ گیا، کوئی سامان باہر پڑا تھا وہ ڈھکنا تھا۔ ان لوگوں کا کہنا ہے مسجد سے باہر گئے تو باہر بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، یہ صرف یہی مسجد میں تھی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ارشاد تو یہی ہے کہ تاک راتوں میں تلاش کرو، شاید جفت میں بھی ہو، شاید میں اعتراض نہیں کر رہا، تنقید نہیں کر رہا، شاید چاند میں غلطی ہو گئی ہو، ہم تاک سمجھ رہے ہیں وہ آئے گی جفت میں۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے مہمان بن جاؤ، اللہ کی چوکھٹ میں آ کے بیٹھ جاؤ، اللہ کی بیٹھک میں آ کے بیٹھ جاؤ، اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جاؤ۔ وہ 20 کی رات ہوگی تو مل جائے گی، 21 22 ہوگی مل جائے گی، 23 24 ہوگی مل جائے گی، جو بھی ہوگی مل جائے گی۔ میرے کہنے پر اس سال تو اعتکاف میں بیٹھ جا، تجھے لیلۃ القدر ضرور ملے گی، اور 1000 مہینوں سے بہتر رات مل جائے گی، 1000 مہینوں سے بہتر عبادت کا ثواب ملے گا، 83 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، رب مل جائے گا، رب ملے گا تو تجھے سب کچھ مل جائے گا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف بیٹھے، آخری 10 دنوں کا سنت اعتکاف بیٹھے، اس بیٹھنے کی بدولت، اعتکاف کی بدولت اللہ رب العزت معتکف کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آخری عشرے کا اعتکاف کرنے والے کو میرے اللہ 2 حج اور 2 عمرہ کرنے کا مقبول ثواب دیا کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آخری عشرے کا اعتکاف کرنے والے کو میرے اللہ 40 دنوں تک سرحد اسلام کی حفاظت کرنے کی عظمت و فضیلت عطا فرمایا کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کر دیا کہ 40 دن تک جو آدمی اسلام کی سرحد کی حفاظت کرے، سرحدوں پر تلوار چلائے، مجاہد بن کے کھڑا رہے، اسے کیا ملے گا؟ امام الانبیاء نے فرمایا جو آدمی 40 دنوں تک سرحد اسلام کی حفاظت کرے اللہ گناہوں سے ایسے پاک کر دیں گے جیسے نومولود بچہ گناہوں سے پاک ہوا کرتا ہے۔ 20 کی شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں آ جائے جس کا اعتکاف کا ارادہ ہو۔ ہے ارادہ اس مجمع میں سے کسی کا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جہاں جہاں آپ بیٹھیں گے 20ویں روزے کا سورج غروب ہونے سے پہلے آپ مسجد میں ہوں، کسی وجہ سے بسترا رہ گیا، کپڑے رہ گئے، کوئی اور اوزار یا کوئی سامان ضرورت کا رہ گیا، تو اس کے چکر میں اپنے سنت اعتکاف کو نفل نہ بنا لینا۔ سمجھ آئی بات میری؟ ایک قدم مسجد سے باہر تھا، سورج غروب ہو گیا، 1 سیکنڈ کے فاصلے پہ تو رہا باہر، اب سنت اعتکاف کا تجھے ثواب نہیں ملے گا، ہاں نفل اعتکاف ہو جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کرو پہلے آ جاؤ، اگر کوئی ایسی ضرورت پیچھے رہ بھی گئی، بستر لانا یا جو بھی چیز، تو خود آ جاؤ، پیغام گھر دے دو، موبائل کا دور ہے، منگایا جا سکتا ہے، تو کوشش کریں جلدی آ جائیں مسجد میں غروب آفتاب سے پہلے پہلے۔ جتنا جلدی مسجد میں آ جائیں گے اپنی اس دن کی افطاری کا انتظام اور دیگر انتظام اور اس دن کی دعائیں کون مانگے گا؟ تو اس لیے 20 رمضان کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اعتکاف کرنے والا مسجد میں ہو، اور مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں جو اعتکاف بیٹھیں گی اپنی جگہ وہ پہلے سے مخصوص کر لے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اس کے اندر جا کے نیت کر لے۔ اب جب معتکف اپنی جگہ میں آ گیا، اپنے حجرے میں آ گیا، مسجد کے کونے میں آ گیا، اب اس پہ پابندی ہے کہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا بلا وجہ، شرعی ضرورت کے بغیر۔ اور مسجد کہتے ہیں سجدے کی جگہ کو۔ جو جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے تھے وہ ذرا غور سے سنیں، اعتکاف کا جن کا ارادہ ہے، مسجد کہتے ہیں سجدے کی جگہ کو۔ وضو خانہ مسجد نہیں ہے، واش روم مسجد نہیں ہے، جوتی جہاں اتارتے ہیں وہ جگہ مسجد نہیں ہے، جہاں سائیکل موٹر سائیکل کھڑی ہو نمازی کی وہ مسجد نہیں ہے۔ مسجد یہ والی دیوار ہے ہمارے ہاں، آپ اپنی مسجد کا نقشہ ذہن میں رکھیں، یہ والی دیوار ہے، وہاں تک اس سے پیچھے جوتے اتر جاتے ہیں، اگلا قدم مسجد میں آتا ہے، یہ مسجد ہے۔ اس میں سے بغیر ضرورت کے، شرعی ضرورت کے باہر قدم نہیں رکھنا۔ معتکف اعتکاف کے دنوں کا آدھا ٹائم وضو خانے میں گزارتے ہیں، یہ بھی مسجد ہے جی، مسجد نہیں ہے، تیری شرعی ضرورت ہے، وضو جو ٹوٹ گیا بنانا ہے اس لیے وہاں جا۔ روزانہ غسل نہیں کرنا روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، ضرورت کے موافق کر سکتے ہو۔ آج کل تو ویسے بھی موسم ٹھیک ہے، ایک دن کا غسل کئی دن چل سکتا ہے، لیکن اللہ نہ کرے کسی پہ واجب ہو گیا تو کرنا پڑے گا فوراً سے پہلے۔ تو بغیر کسی شرعی مجبوری کے باہر نہیں جا سکتے، اندر رہیں۔
بیٹھک میں رہیں، اللہ کے گھر میں رہیں، اللہ کو منانے آئے ہیں، دن میں بھی مناؤ راتوں کو بھی مناؤ۔ پتہ نہیں کون سی گھڑی کون سا لمحہ ایسا ہو جو رب کے راضی ہونے کا وقت ہو، رب کی رحمت بالکل قریب آ گئی ہو۔ ایک تصویر فیس بک پہ لگی ہوئی تھی، بڑی اچھی اس نے بات لکھی ہوئی تھی۔ ایک آدمی یہاں کوئی مٹی کھودتا کھودتا جا رہا ہے، نیچے سے بھی ایک کھودتا جا رہا ہے۔ یہ جو اوپر والا ہے اس کو پتا نہیں تھا کہ اگر ایک میں نے کسی اور ماری، کدال اور ماری تو آگے سے سونا نکل آئے گا، اس کو نہیں پتا۔ لیکن یہ اس کے قریب جا کے تھک گیا، چھوڑو یار، کب سے کھود رہا ہوں، کب سے محنت کر رہا ہوں، بس واپس چلو۔ یہ واپس جا رہا ہے اور انہوں نے دوسری تصویر دکھائی کہ اگلے نے ایک کدال ماری، مٹی ہٹی، سونا نکل آیا۔ تو پتہ نہیں کون سا لمحہ ہو، رب کی توجہ تیری طرف ہو، رب تجھے معاف کرنا چاہتے ہو۔ تو یہاں اعتکاف میں بھی آ کے اگر ٹائم پاس ہو تو اس ٹائم کے پاس ہونے کا کوئی فائدہ کوئی نہیں، ٹائم فیل ہی ٹھیک ہے، خود پاس ہو جاؤ۔ یہاں بیٹھے گا، باہر جانے کی اجازت نہیں، جو بات سمجھانا چاہتا تھا، باہر جانے کی اجازت نہیں۔ اللہ نہ کرے باہر کوئی بھائی، کوئی دوست، رشتہ دار بیمار ہو گیا، تیرا جی چاہتا ہے میں اس کی بیمار پرسی کرنے جاؤں، لیکن اللہ نے تجھے روک رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو گیا کوئی نہیں، لیکن یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ نے بیمار پرسی کرنے کا ثواب عطا فرما دیا۔ کتنا ثواب، کتنا ثواب بیمار پرسی، بیمار کی عیادت کرنے پر، حال پوچھنے پہ، حوصلہ بڑھانے پر۔ ہمارے والی بیمار پرسی نہیں، ہم تو مارنے جاتے ہیں نا اگلے کو۔ بیمار کو پوچھنے گئے، ہاں جی کیا حال ہے، کہتے جی بس کچھ جگر کا جگر والے نہیں بچتے۔ کیا ہوا جی، میں تھوڑا سا جل گیا، نہ بابا، جلے ہوئے نہیں بچا کرتے۔ اچھا بھائی، اسرائیل سے آج کل تیرا ڈائریکٹ رابطہ ہے، اللہ جس کو چاہے جلے ہوئے ہم نے زندہ دیکھے ہیں، صحت مند ہم نے مرے ہوئے دیکھے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بیمار کی عیادت کرنے، حوصلہ افزائی کرنے کے لیے جاؤ بھائی، ایسی بات کوئی نہیں، میرے اللہ نے چاہا تو تجھے صحت مل جائے گی۔ کوئی غلط بات ہے؟ بھی اللہ دیں گے نا صحت، اللہ نے چاہا تو تجھے صحت مل جائے گی، گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، تو حوصلہ بڑھانے صبح کے ٹائم گیا، حضور نے فرمایا شام تک 70,000 فرشتہ تیرے لیے مغفرت کی دعا کرے گا۔ تو شام کو کسی بیمار کو پوچھنے گیا تو صبح تک 70,000 فرشتہ تیرے لیے مغفرت کی دعا کرے گا۔ تو اعتکاف میں بیٹھ گیا، باہر جانے کی اجازت کوئی نہیں، کوئی مریض ہے، تو نے عیادت تو نہیں کی، رب نے مسجد میں بیٹھے بیٹھے تجھے یہ عظمت عطا فرما دی۔ باہر کوئی جنازہ ہوا، تجھے جانے کی اجازت نہیں، اللہ نے یہی بیٹھے بیٹھے جنازہ پڑھنے، اس کے دفن کفن میں شریک ہونے کا تجھے ثواب عطا فرما دی۔ بے شمار ایسی نیکیاں ہیں، اعتکاف میں بیٹھ کر وہ کی نہیں، بغیر کیے اللہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں نے لیلۃ القدر کی تلاش بھی کرنی ہے، لیکن بعض کمزور مزدور تھکے ٹوٹے ایسے ہوتے ہیں جاگ نہیں سکتے، لیلۃ القدر بھی نہیں ملے۔ بعض مصروف ایسے ہیں جو 10 دن کی چھٹی ملتی نہیں، اعتکاف کیسے بیٹھے، لیکن وہ ہیں مسلمان۔ آپ سب بھی جو آئے ہیں تو مسلمان۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتلانے لگا ہوں، اس کے لیے چھٹی لینے کی بھی ضرورت نہیں، لیلۃ القدر میں جاگنے کی بھی ضرورت نہیں، جاگیں، سارے اس عمل کی طرف نہیں آ جائیں گے، وہ بھی کریں،
لیکن لیلۃ القدر چھوڑ کے یہ عمل نہیں کرنا، اعتکاف چھوڑ کے نہیں کرنا، ساتھ کرنا ہے۔ اور وہ میں اس لیے بھی عمل یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک عرصے سے جی میں تھا کہ مفصل بتاؤں، ٹائم نہیں مجھے مل پا رہا تھا اور عنوانات کی وجہ سے۔ انشاءاللہ کسی وقت تفصیل سے اس پر گفتگو کروں گا۔ ہماری کچھ ناسمجھی کی وجہ سے وہ عمل ہم صحیح یا پورا نہیں کر پاتے۔ ہماری مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، اذان، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بلاوا ہے نماز کا۔ علماء دیندار حضرات جانتے ہیں جب نماز فرض ہوئی تو بلاوے کے لیے سوچ بچار شروع ہوئی کہ کیا کریں، کیسا بلاوا ہو۔ ایک صحابی نے کہا کہ ہم پیچھے گھنٹی بجایا کرتے تھے، کیونکہ ہم چرچ والے تھے، گھنٹی بجایا کرتے تھے، لوگ آ جاتے تھے تو گھنٹی بجائی جائے۔ حضور نے پسند نہیں فرمایا۔ قصہ مختصر، اللہ نے بذریعہ خواب حضور کو بھی، صحابہ کو بھی، اور جبرائیل کے ذریعے حضور کو اللہ نے یہ اذان سکھائی کہ اس طرح سے اونچی جگہ کھڑے ہو کے اذان پڑھو، لوگوں کو پتہ چل جائے گا نماز کے لیے آئیں گے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ ہم مسجدوں میں مؤذن، قصور تو ہمارا اپنا ہے، ہم مؤذن کوئی سمجھدار نہیں رکھتے۔ مراد یہ کوئی حافظ، قاری، عالم مؤذن نہیں ہوتا۔ جو محکمے سے ریٹائر، گھر سے ریٹائر ہوا، وہ کہتا ہے فارغ تو ہوں، مسجد میں رہوں گا۔ جب مسجد میں رہتا ہے اذان بھی وہی دیتا ہے۔ جب وہ اذان دیتا ہے، نہ پڑھی نہ سیکھی، سن سن کے جیسی یاد ہوئی وہ ویسی دیتا رہتا ہے۔ اور اکثر مؤذن غلط دیتے ہیں، اعتراض نہیں کر رہا، اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اکثر مؤذن غلط دیتے ہیں، دو جملے اکثر کے غلط ہیں، ورنہ سارے ہی اکثر کے غلط ہوتے ہیں۔ ایک بڑا بہترین کلمہ جو جملہ ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ تقریباً سب کا غلط۔ یہ آتا تو ہے نا سب کو، اشہد ان محمد الرسول اللہ، ذرا سنائیں۔ میں اچھا مؤذن ہوں، نہ کسی کی سر ہے۔ اکثر لوگ اس کو، آپ نے ابھی پڑھا نہ، پڑھایا میں نے اس لیے کہ یہ جملہ ایسے ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، ایسے ہی ہے نا، لیکن اکثر مؤذن اسے یوں پڑھتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ غلطی کہاں ہے؟ غلطی بتاؤ۔ بیان ختم ہو گیا بس، اب یہ اصلاحی کچھ بات ہو رہی ہے۔ غلطی سمجھ میں آئی؟ ہم کسی کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں محمد بلال، جب اذان دیتے ہیں تو کہتے ہیں محمد بلال۔ اللہ اکبر، نہ مؤذن کو پتا نہ سننے والوں کو پتا۔ غلطی سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جب کوئی مؤذن یہ جملہ بولتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس نے دو غلطیاں کی، دو جملے بدل دیے، دونوں کا معنی تبدیل، دونوں کا مفہوم تبدیل ہو گیا۔ بولنے والے کو بھی پتہ کوئی نہیں، سننے والے بھی اصلاح کی طرف نہیں آتے، اس لیے تفصیل کا وقت کوئی نہیں، میرا کسی پہ اعتراض کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں ایسا نہ ہو جو نیکی سن کے ہم نے اذان دینا شروع کی، جو عظمت سن کے اذان دینا شروع کی، کل قیامت والے دن مؤذن کی گردن سب سے لمبی ہوگی۔ کل قیامت والے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا مؤذن کی بڑی شان ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا قبر کی مٹی کو اجازت کوئی نہیں کہ مؤذن کے جسم کو کھا لے۔ بڑی شان والی بات، بڑی عظمت والی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں کے بارے میں فرمایا کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک مؤذن بھی ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، رب کی نظر رحمت ملے گی۔ اتنے سارے انعامات سن کر جو مؤذن بن گیا اسے پتہ ہی کوئی نہیں میں فضیلت لے رہا ہوں یا گناہ کما رہا ہوں۔
میں پھر کہتا ہوں کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا، بڑی اچھی بات ہے، اذان دینا بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن 10 منٹ نہیں لگتے، 10 منٹ کسی امام کو دے دے، کسی پیش امام کو دے دے، کسی قاری صاحب کو دے دے، تیری اذان ٹھیک ہو جائے گی، پھر تمام زندگی اذان دیتا رہو، ایک ایک اذان تجھے جنت کی طرف لے جائے گی۔ کچھ اور بھی غلطیاں ہیں، میں نہیں بولنا چاہ رہا، میرا کسی پہ اعتراض نہیں، بار بار کہہ رہا ہوں، ممکن ہے وہ غلطی کرنے والا یہاں بیٹھا اور وہ سمجھے کہ مجھے سنانا چاہ رہا ہے، میری یہ مراد نہیں۔ اب اگلی بات سنیں، حدیث شریف میں ہے جب مؤذن اذان دے تو سننے والا مسلمان ہر کام چھوڑ کر اذان سنے۔ اصل جو بات میں نے کرنی تھی وہ یہ، ہر کام چھوڑ کے اذان سنے، حتیٰ کہ تلاوت بھی چھوڑ دے، اذان سنے اور اذان سنتا جائے، اذان کا جواب بھی دیتا جائے۔ آج مسلمانوں کو پتہ ہی کوئی نہیں جواب کیسے دینا ہے، حالانکہ ہر مسلمان جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب نے سب سے پہلے قاعدہ پڑھا، پھر نماز پڑھی، نماز حنفی پڑھی یا جو بھی نماز پڑھی، اس نماز کے اندر وضو کا طریقہ، استنجے کا طریقہ، پھر اذان کا طریقہ موجود ہے۔ اس اذان کے طریقے کے بعد یہ تفصیل موجود ہے کہ اذان کا جواب کیسے دینا ہے۔ اب تھوڑی تھوڑی بات آپ کی یاد آ گئی ہوگی، اکثر لوگ اذان کا جواب صرف اتنا دیتے ہیں جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، سننے والا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جواب پورا ہو گیا۔ یاد رہے یہ اذان کا وہ جواب نہیں جس پہ فضیلت ہے، جس پہ عظمت ہے۔ ٹائم نہیں تفصیل کا، جواب کیسے دینا ہے یہ گھر جاؤ نا، نماز کی کاپی کھولنا، اس میں لکھا ہوا ہے، تفصیل سے دیکھو، یاد کرو، اور مشکل ہے ہی نہیں۔ مؤذن نے کہا، اور جو مؤذن بیٹھے ہیں بھی ان کے آگے بھی ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ کہو نا اللہ اکبر اللہ اکبر، اب لمحہ برابر رک جاؤ۔ کیوں؟ سننے والے نے جواب دینا ہے۔ پھر کہو اللہ اکبر، اب لمحہ بھر رک جاؤ، اس نے جواب دینا۔ اب کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اب پھر ذرا سا رک جاؤ، کہیں تو سانس لیتے ہی نہیں۔ جواب کیسے دیں؟ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، تو بھی دل میں یا زبان سے اونچا یا آہستہ، جیسے کیسے وہی جملہ بول جو مؤذن نے کہا اللہ اکبر۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا جواب نہیں ہے، یہ ہمارا شارٹ کٹ ہے۔ اب اس نے کہا نا جب حی علی الصلاۃ، اب جواب تبدیل ہوگا تھوڑا سا۔ اس نے کہا حی علی الصلاۃ، تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جہاں تک پڑھا جائے پڑھ لو، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی کافی ہے۔ اب اس نے کہا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو اس کے جواب میں بھی تم نے یہی کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آگے اس نے کہا اللہ اکبر، تم بھی کہو اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ فجر کی اذان مؤذن دے رہا، تو وہ حی علی الفلاح کے بعد کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تم نے بھی اس کے جواب میں یہی کہنا ہے نا کہ بالکل نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو اس کا جواب ہے صدقتا، تو نے سچ کہا، صدقتا وبررتا وبالحق نطقتا، اللہ تجھے جزا دے، تو نے جو کہا نا وہ ٹھیک کہا کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ جواب یاد رہے گا؟ ایک بات اور سن لے، میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔
اذان کو سنے بھی صحیح، اذان کو سن کر دل بھی خوش ہونا چاہیے، تجھے مزہ آنا چاہیے، اذان سن کر تجھے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ میرے خیال نیک لوگ ہیں، آپ لوگوں کی فیس بک بند ہے، آپ کو پتہ کوئی؟ کراچی میں ڈی ایچ اے میں مسجد کے بغل میں ایک عورت نے مؤذن کو جا کر مولوی کے ساتھ جا کر لڑائی کی، جھگڑا کیا، یہ سپیکر میں اذان نہ دیا کرو، میرا کتا پریشان ہوتا ہے۔ رب کا نام اذان یہ سپیکر میں نہ دیا کرو، اونچی آواز سے یہ اللہ کا نام بلند نہ کیا کرو، یہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند نہ کیا کرو۔ انہوں نے پوچھا کیا تجھے کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ کہتی ہے نہیں، مجھے نہیں، میرے کتے کو پریشانی ہوتی ہے۔ جھگڑا کیا اس نے، لڑائی کی کہ یہ سپیکر بند کرو، میرا کتا پریشان ہوتا ہے۔ اصل میں کتا پریشان نہیں ہوتا، وہ کتی خود پریشان ہوتی ہے۔ میرا اس کے نام پیغام ہے، اللہ کرے میرا یہ پیغام، میری یہ آواز، میرے یہ جملے اس تک چلے جائیں، شاید اس کو ہدایت مل جائے۔ واقعات میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، ایک مسجد کا ایک ہمسایہ بڑا کوئی اونچا اعلیٰ افسر تھا، مسجد میں سے جب فجر کی اذان کی آواز جاتی اس کی آنکھ کھل جایا کرتی تھی، اسے پریشانی ہوا کرتی تھی۔ ایک دن وہ مسجد میں آیا اور آ کر کے کہنے لگا، او مؤذن صاحب، آج کے بعد فجر کی اذان تو نے سپیکر میں نہیں دینی۔ بھائی فجر ہی کیوں؟ وہ کہنے لگا میں گھر ہوتا ہی فجر کے ٹائم ہوں، 4 تو دفتر میں ہوتا ہوں نا، پیچھے چاہے سارا دن اذانیں دے، فجر نہیں دینی۔ کیوں؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے پریشانی ہوتی ہے، میری نیند خراب ہوتی ہے۔ چلا گیا۔ اب مؤذن کیسے باز آئے؟ اگلی فجر پھر اذان دے دی۔ اگلے روز وہ آیا، بڑا غصہ تھا، آ کر کے مؤذن کو تماچے مارے، تھپڑ مارے، مکے مارے، گالیاں دی، برا بھلا کہا۔ میں نے جب تمہیں منع کیا تو تم نے اذان کیوں دے دی؟ وہ مؤذن تو خاموش ہو گیا، لیکن جس کا نام مؤذن بلند کیا کرتا تھا وہ اللہ کیسے خاموش ہو جائے؟ یہ مؤذن کو مار پیٹ، برا بھلا کہہ کر اپنے گھر چلا گیا۔ اسی دن اس کو فالج کا جھٹکا لگا، ہاتھ پاؤں مفلوج ہو گئے۔ بڑے غصے والا تھا، غصے کی وجہ سے اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر چلی گئی، بالآخر اس کے بھائی سے لے گئے، انہوں نے کچھ دن رکھا۔ غصے والا تھا، برا بھلا بولا کرتا تھا، بھائی کے بیٹے بھتیجے بھی اس سے تنگ آ گئے، بالآخر ایک دن اسے اٹھا کر وہ ایک سڑک کے کنارے رکھا ہے، وہاں بیٹھا رہتا تھا، بھوکا پڑا رہتا تھا۔ ایک دن کسی نے فقیر سمجھ کر سامنے روٹی رکھ دی، یہ کہنے لگا میں اپنے ہاتھوں سے کھا نہیں سکتا، مجھے کھلا بھی دے۔ اور لوگوں جنہیں اذان اچھی نہیں لگتی، میرے اللہ کو وہ بندے اچھے نہیں لگتے۔ اس لیے اذان دینے والے اذان ٹھیک طریقے سے دیں، سننے والے بڑے ادب کے ساتھ سنا کریں۔ میرے والد گرامی کے استاد اور پیر و مرشد سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تجربات لکھے ہیں، فرماتے ہیں جو آدمی اذان کو محبت کے ساتھ سنا کرے، تجربہ ہے رب کائنات ایسے آدمی کو ایمان والی، کلمے والی موت نصیب فرماتے ہیں۔ نسخہ آسان ہے، جن کو اللہ ہمت دے لیلۃ القدر تلاش کریں، جاگیں۔ جو مصروف ہیں روزی کمانے میں، حلال کمانے میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم راتوں کو نہیں جاگ سکتے، اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ اعتکاف میں بھی نہیں بیٹھ سکتے، مراد رب کو راضی کرنا ہے۔ مسجد سے 5 وقت اذان کی آواز آتی ہے، سن کے خوش ہو جا، خوش ہو جا، میرے اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، اور بلند ہو رہا ہے، اور بلند ہو رہا ہے۔ زمین پہ تو خوش ہوگا، عرش پہ میرا اللہ خوش ہو جائے گا، جنت کے فیصلے ہو جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ
اللهم اعنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب کائنات ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب کی رمضان قرآن کی برکت سے تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ میرے محترم بھائی میرے دوست ہیں، صادقآباد سے رانا امجد بشیر صاحب، رانا خالد لالا صاحب، اسی طرح ان کے ساتھ اور ساتھی بھی تشریف لائے ہیں جمعے کے لیے۔ اللہ رب العزت انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ ان کے روزی رزق میں خیر و برکتیں وسعتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کی تمام مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگار عالم ان حضرات کے عزیز و اقارب کئی لوگ رمضان المبارک سے چند روز پہلے دنیا سے رخصت ہوئے۔ بھائی امجد صاحب کے چچا جان اور اسی طرح سے خالد لالا صاحب کے چچا جان بھی دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ ان کی کامل بخشش فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ ہم میں سے جن جن کے ماں باپ، دوست، رشتہ دار، بہن بھائی کوئی بھی دنیا سے مسلمان چلا گیا، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اللہ ہم زندوں کو ہدایت عطا فرما۔ رمضان کی رحمتیں، اس ماہ مبارک کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما، لیلۃ القدر کی تلاش کی توفیق عطا فرما، اعتکاف بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ارادہ رکھتے ہیں اعتکاف کا، اللہ ان کے لیے آسان بنا، ہمت بڑھا، حوصلے بڑھا، ان کے لیے بیٹھنا آسان فرما دے۔ یا اللہ کم از کم جو شاعر اسلام ہے انہی میں سے مساجد ہیں، مدارس ہیں، اور یہ اذان کی آواز ہے، مساجد کے مینار ہے، یہ شاعر اسلام ہے۔ اللہ ہمیں ان سے خوش ہونے کی توفیق عطا فرما، ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تمام بے اولادوں کو نیک نرینہ صالح اولادیں عطا فرما۔ بھائی عبداللطیف صاحب ساتھی ہیں، اللہ ان کو بیٹا عطا فرمائے۔ بھائی بلال صاحب ہیں، اللہ ان کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ بھائی فاروق صاحب کو اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ یا اللہ یہ جتنا مجمع ہے جس کی بھی اولاد نہیں اولاد عطا فرما، اور جس کے ہاں نرینہ اولاد نہیں اپنے خزانوں سے نرینہ اولاد عطا فرما۔ بھائی مسلمین صاحب، بھائی محسن صاحب ریواڑی والے ساتھی ہیں، اللہ اپنے حبیب نبی کے صدقے اللہ ان حضرات کو بھی اولاد کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ بھائی یاسر صاحب ریواڑی والے، اللہ انہیں بھی اولاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہم سب فقیروں کی جھولیاں بھر دے، سب کی تمام ضروریات کو غیب کے خزانہ سے پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ حافظ عادل صاحب ایک برطانیہ کے نوجوان ساتھی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ انہیں بھی اولاد کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اسی طرح انہی کے دادا یعنی حاجی اکرم صاحب، اللہ انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔